ایک وقت تھا جب ایران کے شاہی محل میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور خوشی کی یہ گونج صرف ایران تک محدود نہ رہی بلکہ پاکستان کی گلیوں، بازاروں اور ریڈیو پر بھی خوشی کے نغمے بجنے لگے۔ ملکہ فرحدیبہ، کھلا تیرا نصیبہ جیسے نغمے سڑکوں پر لاؤڈ سپیکر سے گونجتے تھے۔ وہ بچہ تھا رضا شاہ پہلوی، شاہ ایران کا بیٹا اور ایران کا ولی عہد۔ آج وہی رضا پہلوی جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد ایک بار پھر دنیا کی نگاہوں میں ہے، لیکن اس بار ایک اور مقام پر، اسرائیل میں دیوار گریہ کے سامنے سر جھکائے۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں بلکہ ایک سوال ہے، کیا تاریخ خود کو دہرانے جا رہی ہے؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی کی سیاسی سرگرمیاں ایک بار پھر دنیا بھر میں موضوع بحث بن گئی ہیں۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں رضا پہلوی کو مقبوضہ بیت المقدس میں واقع یہودیوں کے مقدس مقام دیوار گریہ پر سر جھکائے اور دعا کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ یاسمین پہلوی بھی موجود تھی۔ یہ منظر محض ایک مذہبی حاضری نہیں بلکہ ایک گہرا سیاسی پیغام بھی سمجھا جا رہا ہے۔ ویڈیو اور تصاویر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دورہ 2 برس قبل کیا گیا تھا، مگر اب ان لمحات کو دوبارہ جاری کر کے دنیا کو ایک مخصوص پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس دورے کے دوران رضا پہلوی نے اسرائیلی صدر، وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی۔ انہیں غیر رسمی طور پر ایران کے متوقع سربراہ کے طور پر پروٹوکول دیا گیا۔ رضا پہلوی نے اس موقع پر کہا کہ ان کے پاس ایران کی ترقی کے لیے ایک جامع اور انقلابی منصوبہ ہے۔ انہوں نے دیوار گریہ پر حاضری کو سائرس اعظم کی وراثت سے جوڑا اور کہا کہ ایران کا مستقبل ایک آزاد، جمہوری اور ترقی یافتہ ریاست کے طور پر تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ایرانی عوام میں ایک بار پھر رضا پہلوی کا نام گردش میں ہے، خاص طور پر ان کے اس بیان کے بعد جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، آیت اللہ خامنئی نے کنٹرول کھو دیا ہے اور موجودہ نظام کا خاتمہ قریب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آیت اللہ خامنئی کے بعد 100 دن کی عبوری حکومت تشکیل دی جائے گی، جس کے بعد ایک جمہوری حکومت کے قیام کی راہ ہموار کی جائے گی۔ رضا پہلوی نے ایران کی افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی کہ وہ ایسے نظام کا دفاع نہ کریں جس کا انجام قریب ہے۔ یاد رہے کہ رضا پہلوی ایران کے سابق بادشاہ شاہ محمد رضا پہلوی کے بیٹے ہیں، جنہیں 1989 کے اسلامی انقلاب کے بعد اقتدار چھوڑ کر ملک سے جلا وطن ہونا پڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب شاہ ایران نے ملک چھوڑا تو انہوں نے جہاز سے نیچے دیکھا اور پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ آپ کو الوداع کہنے آئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ لاکھوں لوگ آیت اللہ خامنئی کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ شاہ ایران نے فرحدیبہ سے شادی کی جن سے رضا پہلوی پیدا ہوئے۔ اس وقت نہ صرف ایران بلکہ پاکستان میں بھی اس خوشی پر جشن منایا گیا۔ مشہور گانا ملکہ فرحدیبہ، کھلا تیرا نصیبہ گلیوں اور سڑکوں پر بجتا تھا۔ اب کئی دہائیوں بعد رضا پہلوی ایک بار پھر ایران کی سیاست میں واپسی کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں۔ ان کا حالیہ اسرائیلی دورہ ایک مذہبی نہیں بلکہ علامتی، سفارتی اور سیاسی پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایرانی عوام، جنہوں نے ایک انقلابی نظام کے لیے شاہی دور کو مسترد کیا تھا، اب دوبارہ رضا پہلوی کی قیادت کو قبول کریں گے، یا یہ صرف ایک بین الاقوامی طاقتوں کی چال ہے؟ جو بھی ہو، رضا پہلوی کی سرگرمیاں یہ واضح کرتی ہیں کہ ایران کا سیاسی اور ملکی منظرنامہ ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ مزید ایسی سٹوریز کے لیے ترکی خبر کو لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔